على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی حقیقت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتا اور مرتا ہے، یہ در حقیقت زندہ ہے۔ یہ ایسا زندہ ہے جو دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں زندہ کرنے والا اور زندہ ہونے والا وہ ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا فعل پایا ہے۔ فعل کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ فعل زندہ ہے اور عمل مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے جنت میں جانے والا اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ماں باپ کا فعل وہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ کے فعل زندہ ہونے کی وجہ ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، اور جس ماں باپ کا فعل مردہ ہوتا ہے اس کا نقطہ حیات نہیں رکھتا، زندگی نہیں رکھتا۔ یہ فعل زندہ ماں باپ کا نہ ہونے کی وجہ سے اولاد ہوتی نہیں ہے۔ یہ عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی زندہ ہے، یہ پہلا فعل ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عارضی زندگی ماں باپ کے فعل کی وجہ سے دیتا ہے، عمل نہیں۔ ماں باپ کا بھی عمل نہیں ہوتا، یہ فعل کی وجہ سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو فعل عارضی زندگی دیتا ہے تو اس کے سارے عمل زندہ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کسی پر موت وارد کرتا ہے اس کے فعل کی زندگی جو ہے جس کی وجہ سے عمل کو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ دیکھے تم میں زندگی کے اندر اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ زندگی میں اچھی عمل کرنے والا ہے جس کا فعل اللہ نے عارضی طور پر اسے بخشا ہے اور وہ زندہ ہو گیا ہے، اور جب وقت آزمائش ختم ہو جاتا ہے تو فعل اس کا جو زندہ ہے، جو اسے عمل دیتا ہے، عمل کرنے کے کوئی قابل ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور عملوں کا دفتر سمیٹ دیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے عمل اور برے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی محبت میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلا فعل جو ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے یہ زندہ ہوتا ہے، دوسرا فعل جو ہے یہ اللہ کے بندے کے فعل کی وجہ سے حقیقی زندہ ہوتا ہے۔ وہ فعل کیا؟ تعلیمی فعل استاد کا ہوتا ہے، اور حصول کا فعل جو ہے وہ شاگرد کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں فعل جب آپس میں ملتے ہیں تب ایک ابدی زندگی عطا ہوتی ہے،
یہ ابدی زندگی علمی اور حبی زندگی ہے، یہ صرف اسے عطا ہوئی ہے جسے اللہ کا بندہ ملا ہے، اور جسے ماں باپ ملے ہیں اسے عارضی زندگی ملی ہے۔ عارضی زندگی میں ماں باپ کا فعل ہوتا ہے، جب وہ فعل سر انجام دیتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، اگر فعل زندہ ہوتا ہے تو اولاد بھی ہوتی ہے، اور اگر فعل ان کا مردہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کا عمل مردہ ہے۔ لاکھ وہ فریضہ زوجیت ادا کرتے ہیں لیکن عمل مردہ ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کا فعل بھی مردہ ہوتا ہے۔ عارضی زندگی ماں باپ کی وجہ سے ہے، ابدی زندگی جو ہے استاد کے تعلیمی فعل کی وجہ سے ہے، کہ جب تعلیمی وہ فعل کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی نہ مان لینا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تعلیمی فعل جب بھی کوئی کرنے والا اللہ کا بندہ ہوگا، حکم کی تعلیم دے گا، حکم وہی ہے، حکم کی تعلیم دے گا۔ یہ حکمی تعلیم ہے جس میں کسی کو محبت کی ابدی زندگی عطا ہوتی ہے، علم کی ابدی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اگر دنیا میں آنے والا سانس نہیں لیتا تو مردہ ہے، کہ اس نے مردے کے ساتھ وصال حاصل کیا ہے، اور کوئی سانس لیتا ہے اس کے لیے نماز جنازہ دعا ہے، دعا۔ کافر مشرک کے لیے کوئی دعا جنازہ نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ مرتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ناپاک ہے جو نجس ہو جاتا ہے، یہ نجس ہے جو بدبودار ہو جاتا ہے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ نجس ہیں، یہ جیسے ہی مرتے ہیں یہ مردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مرنے پر ایسے ہی بندہ ناپاک ہو جاتا ہے جیسے لیٹرین پیشاب کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جانے کے بعد وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور غسل پڑ جانے کے بعد جب غسل پڑ جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ مسلمان مومن کو نہلایا جاتا ہے، ایسے ہی جیسے دنیا میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کیا اور کروایا جاتا ہے، غسل پڑ جاتا ہے تو غسل کیا جاتا ہے، جیسے یہ دنیا سے جاتا ہے تو مرنے پر جب یہ حکمی ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے پاک کرنے والے موجود ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کے بندے اسے پاک صاف کرتے ہیں، نہلاتے تو لاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دعا سننے والا جب سنتا ہے تو قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ جو دعا کی ہوتی ہے اللہ وہ مانتا ہے، اس لیے مانتا ہے کہ خود ہی حکم دعا کا دیتا ہے اور خود ہی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سمجھداری والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے فعل سے اس کے عمل کو زندگی ملتی ہے۔ جو ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہوتا فطرت کے اندر وہ بڑا پاگل ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے کبھی لائق نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کا شکر ادا کرو، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اور ماں باپ کا شکر کس میں ادا کرنا ہے؟ فطرت میں ادا کرنا ہے، فطرت میں ادا کرنا ہے، کیونکہ پہلا فعل جو اللہ اپنی مخلوق کو دیتا ہے وہ فطری فعل ہوتا ہے، وجودی عمل نہیں۔ وجودی عمل تو ملا ہی اسے جسے فطری فعل میں سانس ملا ہوتا ہے۔ اب جب دنیا میں کوئی مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے مردہ کے ساتھ آ کر وصال کیا ہوتا ہے۔ مردہ کیا ہے؟ عضو ہے، عمل ہے۔ اب عضو کیا ہوتا ہے؟ ماں کا پیٹ اسے ملا ہوتا ہے، ماں کا سانس نہیں ملا ہوتا۔ ماں کا سانس جو ہے یہ فطری فعل ہے، اور یہ اللہ پروردگار جب اپنے بندے کو فطری فعل سانس دیتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اسے ماں کا سانس نہیں ملا ہوتا۔ سانس ماں لیتی ہے اور وہ مردے پیٹ کے ساتھ وصال کرتا ہے۔ یہ عمل ہے، عمل سے زندگی نہیں ہے۔ اگر کسی کو زندگی ملی ہے تو وہ فعل سے زندگی ملی ہے۔ پہلا فعل جو اللہ پروردگار ماں باپ کو دیتا، اولاد کو نہیں، ماں باپ کو جو پہلا فعل دیتا ہے، ماں باپ ہمارے ہیں، آپس میں وہ کیا ہیں؟ میاں
اور بیوی، یہ پہلا رشتہ ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا میاں اور بیوی تھے، ماں باپ پہلا رشتہ نہیں۔ ماں باپ تب رشتہ ہوتا ہے جب اللہ پروردگار اسے زندہ ماں باپ دیتا ہے۔ جب زندہ ماں باپ کسی کو ملتا ہے تو اسے فعل ماں باپ کو دیا جاتا ہے، جو کہ زوجیت کا فعل ہوتا ہے۔ زندہ کے ساتھ جب کوئی وصال کرتا ہے تو پہلے وہ سانس لیتا ہے، سانس لیتی اس کا وصال زندہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کے لیے غسل بھی ہے، اب اس کے لیے کفن بھی ہے، اب اس کے لیے نماز بھی ہے، اب اس کے لیے دعا بھی ہے، اب اس کے لیے وہ رحمت و برکت میں وہ شفا بھی ہے کہ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جاتا جب تک اللہ سے ضد کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جاتا۔ اللہ کی راہ میں مرنے والے کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، اور جو ہے ہی مردہ اسے زندہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ پروردگار مردہ کو مردہ کہتا ہے، اللہ کا مومن بندہ بھی مردے کو مردہ ہی کہتا ہے۔ بھائی جو بات ہے وہی کہتا ہے، دوسری بات نہیں وہ کرتا۔ پہلا زندہ وہ ہے جسے فطری فعل عطا کیا گیا ہے، کافر کو بھی دیا گیا، مشرک کو بھی دیا گیا ہے، مسلمان مومن کو بھی دیا گیا ہے، ہر ایک کو اللہ پروردگار نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سانس پھونکا ہے۔ یہ سانس جو ہے یہ فطری فعل ہے، جس سے وجود جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، سانس سے وجود زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سانس قبض کر لیا جاتا ہے یہ وجود جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ جب وجود کسی کا مردہ ہو جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ناپاک جو ہے وہ مردہ نجس ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فعل عطا فرمایا ہے۔ اور فعل بھی کس کا عطا فرمایا؟ فعل بھی اللہ نے اپنا اسے عطا کیا ہے، یعنی محبت اللہ پاک اس سے کرتا ہے۔ فتح بیونی کے اندر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ، پھر اللہ کا فعل جو ہے محبت کرنا، پھر اللہ اپنے فعل میں اس سے محبت کرے گا، اور جب یہ محبت اللہ کی پا جائے گا، اب جیے گا تو یہ محبوب ہوگا، دنیا سے جائے گا تو محبوب ہوگا۔ اس کو مردہ نہ زندگی میں کوئی کہہ سکتا ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا، اور نہ مرنے کے بعد سے کوئی مردہ کہہ سکتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ جو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ اسے تعلیمی فعل اللہ کے بندے کا ملا ہوا ہے۔ جو اللہ کے بندے کے پاس آنے جانے والا ہے اسے کبھی بھی برا نہیں کہنا، اس کے عمل کتنے بھی گندے ہوں، کتنے بھی گندے ہوں، اللہ کے بندے کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اسے گندہ نہ کہو۔ ایک آدمی کے کتنے بھی عمل اچھے ہوں، فرشتوں کا سردار ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے بندے کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اللہ کے بندے سے دور ہے، اور کچھ نہیں، اسے نیک نہ کہو، اچھا نہ کہو۔ یہاں وہ بات ہے کہ کتے کے ساتھ بھی جس نے دم بھر لی، کتے نے بھی اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ دم بھر لیا ہے وہ بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اس میں فعل کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کافر مشرک ہے، اللہ نے اسے فعل بخشا ہے، میاں بیوی والا، اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی رسول ہے، اسے جب تک وہ فعل زوجیت کا نہ بخشا جائے اسے اولاد نہیں ہوتی۔ یہ فعل کو زندگی اللہ دیتا ہے، ہم میں اور اللہ میں یہ فرق ہے، ہم میں سے مراد مخلوق میں اور خالق میں یہ فرق ہے۔ اللہ پروردگار کا فعل اپنے آپ ہی ہے، اللہ کا علم اپنے آپ ہی ہے، اور میرا فعل اپنے آپ ہی ہے جب مجھے اللہ فعل دے دیتا ہے۔ میرا سوچنا اپنے آپ ہی ہے، میرا دیکھنا اپنے آپ ہی ہے، میرا سننا اپنے آپ ہی ہے، میرا بولنا اپنے آپ ہی ہے، مجھے کوئی نہیں آ کے دیتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ فعل دے دیا۔ مخلوق ہے ہم، وہ ہمیں دیتا ہے تو بات ہوتی ہے، خالق وہ ہے جسے کوئی نہیں دیتا، جو مجھے اپنے آپ ہی ہے، اللہ کو بھی اپنے آپ ہی ہے، اسے دیا کسی نہیں ہے، وہ پہلے ہے، ہم بعد میں ہیں۔ امی ابے میں پہلے ہے، ہم میں بعد میں امی ابا ہونا ہے یا نہیں؟ یہ بات کوئی فرق نہیں، اسے پہلے اللہ نے دے دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بعد میں مل جاتا ہے۔ اللہ پروردگار کو اپنے آپ ہی سارا کچھ حاصل ہے، ہمیں بعد میں ہو جاتا ہے۔ یہی تو پہچان ہے اللہ پاک کی۔ اس لیے اللہ کی صفات پر غور کرنا، کیونکہ اللہ کی صفات جو ہے وہی اللہ کی ذات ہے۔ اگر ذات کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو ذات کدھر ہے؟ وہ تو اپنی صفات سے ہے نا،
لیسا کمثلہ شیء، وہ خالق و مالک ہے، وہ پیدا کرتا، پیدا ہوتا ہی نہیں۔ جس نے پہلے پیدا کر دیا تو وہ پیدا کرتا ہوا نا، پیدا تو ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر تو ایسی ویسی بات کرتا ہے تو ایک کاکھ پیدا کر کے دکھا، ہم بھی دیکھیں گے۔ تو مردہ کو زندہ کر کے دکھا، ہم بھی دیکھیں گے۔ تجھ میں فعل اللہ نے وہ رکھا ہے، تو زندگی دیتا ہے۔ تیرے آگے جسے زندگی تو نے دی وہ بھی آگے زندگی دیتا ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک فعل زندہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی فعل مردہ ہو جاتا ہے عمل اپنے آپ ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاتا، یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو گھیرتی ہے۔ رحمت کیا ہے؟ جسے حقیقت عطا ہو جاتی ہے اسے رحمت ملی ہے، کہ حقیقت فعل ہے، اور جب عطا ہو جاتا ہے یہ رحمت ہے۔ یہ رحمت والا ہے جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے، ورنہ کوئی محبت کے قابل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلے فطری فعل ہے، دوسرا تعلیمی فعل ہے جو اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ ادھر فطری فعل میں کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں۔ جسے ماں باپ نہیں ملا وہ دنیا میں نہیں آیا، اور جسے تعلیمی فعل اللہ کا بندہ نہیں ملا جو وحی کی تعلیم دیتا ہے، اللہ اکبر، ابدی زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ابدی زندگی میں داخل ہونا والا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اسے رحمت ملی۔ حقیقت جسے حاصل نہیں ہوتی اسے رحمت کیسے مل گئی؟ پہلے حقیقت ہے نا، حقیقت ہوگی تو رحمت ہے نا۔ حقیقت کا مل جانا یہ رحمت ہے جو اللہ اپنی رحمت سے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا یہ نعمت اگر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو مل جانا ان کا رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اور جسے حقیقت نہیں ملی اسے کیا ملا ہے؟ اسے فطری فعل ملا ہے۔ یہ کافر کو بھی ملا ہے، مشرک کو بھی ملا ہے، منافق کو بھی ملا ہے، مسلمان مومن کو بھی ملا ہے۔ جو چیز اسے ممتاز مومن کو کرتی ہے وہ تعلیمی فعل ہے جو اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے نے اسے اپنا فعل بخشا ہے تعلیم کا۔ ادھر ماں باپ کی وجہ سے جو فطری فعل ہوتا ہے اولاد ہو جاتی ہے، اور ادھر استاد ہے اللہ کا بندہ جو ہے اس کے تعلیمی عمل سے کسی کو علم الہی ہو جاتا ہے۔ یہ علم الہی والا جو ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ بغیر اس سے اگر کچھ کسی کو ہو گیا اسے کیا پتہ فتبعونی کا کیا مطلب ہے، اسے کیا پتہ یحببکم اللہ کا کیا مطلب ہے۔ حقیقت بڑی ہے کہ اللہ پروردگار کسی کو حقیقت میں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو حقیقت میں پیدا کیا ہے نا، حقیقت تو نہیں نہ ملی، حقیقت بڑی ہے لیکن حقیقت میں اسے پیدا کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، اسے اللہ نے ہدایت میں پیدا کر دیا، اسے اللہ نے دن اور رات میں پیدا کر دیا، اسے اللہ پاک نے ماں باپ کے پاس پیدا کر دیا۔ یہ حقیقت میں پیدا کیا ہے۔ حقیقت کا حصول تو تب ہی ہے نا جب یہ ماں باپ ہو جائے، جب یہ استاد ہو جائے، جب یہ اللہ کا بندہ ہو جائے۔ پھر اللہ کہے اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے۔ اب اللہ کا بندہ، جیسے پہلے مخلوق تھا لیکن اللہ والا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہے نبی رسول علیہ السلام کا غلام ہے لیکن کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہے یہ اولاد، ماں باپ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب ماں باپ کی طرح ہوا ہے، ماں باپ ہی رہتا ہے، ماں باپ کی طرح ماں باپ ہو گیا ہے لیکن ماں باپ اس کا جو ماں باپ ہی رہتا ہے۔ ماں اسے جنم دینے والی اس کی ماں ہی رہتی ہے۔ یہ پیدا ہوا ہے، پیدا کرتا نہیں۔ اگر پیدا کرتا تو امی ابا جو مر گئے ان کو پیدا کر کے دکھائے، ایسے نہیں ہے۔ یہ میں نے جو سمجھا ایسے نہیں ہے۔ دین علم الہی ہے، یہ سمجھو کو بڑا تو کرتا ہے، مخلوق کی سمجھ میں یہ نہیں علم آتا کہ کوئی کہے میں اللہ پاک کا احاطہ کر لوں گا۔ نہیں، اللہ پروردگار تو ہمارا احاطہ عاجزوں کا کرتا ہے۔ ہم اللہ کا احاطہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، کوئی ند نہیں ہے اس کی، اور ہمیں عطا اس نے سارا کچھ کیا ہے۔ میری ایک آنکھ ہے، دو آنکھ ہے، دو کان ہیں، ایک حد تک سنتے ہیں، اس کے بعد ان کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ بولی ایسی بول گئی، بولی کوسوں دور گئی، بولی وچ کوئی ہور نہیں، بولی وچ کوئی شور نہیں، بولی وچ کوئی حد نہیں، بولی وچ کوئی سد نہیں، بولی ایسی بول گئی، بولی کوسوں دور۔ وہ اللہ کی کیا بات ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ اپنے آپ ہی ہے۔
اور وہ ہمیں اپنے آپ کرتا ہے. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ اپنے آپ ہی ہے، ہمیں وہ اپنے آپ کرتا ہے. جب وہ ہمیں اپنے آپ کر دیتا ہے، اپنے آپ ہی آنکھ دیکھتی ہے، اپنے آپ ہی کان سنتا، اپنے آپ ہی زبان بولتی ہے، اپنے آپ ہی اٹھتے ہیں، اپنے آپ ہی بیٹھتے ہیں، اپنے آپ ہی اپنا فعل جو اللہ نے دیا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اپنے آپ ہی فعل سے ہم اپنا عمل بجا لاتے ہیں. کوئی آتا ہے آٹومیٹک مشین کو چیڑنے کے لیے، چلانے کے لیے؟ what the kind of installation is. اللہ اکبر کے کتنا دی اللہ پاک نے سیٹنگ کی ہوئی ہے. اللہ بڑا ہے. اب پھر دوبارہ اس بات کی طرف آئیے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. جو تعلیمی فعل میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں. جو ماں باپ کے فعل سے مستفید ہو جاتا ہے وہ اولاد ہو جاتا ہے، اسے عارضی زندگی مل جاتی ہے. اور جو اللہ کے بندے کے فعل سے مستفید ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں فیض لینا، فیض لے لیتا ہے، وہ ابدی زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. حقیقت رحمت محبت میں وہ کامیاب ہو کر محبت پا لیتا ہے. محبت میں بھی ہے ایک چیز، رحمت میں بھی ہے ایک چیز، حقیقت میں بھی ہے ایک چیز، ماں باپ میں بھی ہے ایک چیز. یہ جو چار چیزیں بتانے لگا ہوں یہ حقیقت میں فعل ہے. ماں باپ میں فطری فعل ہے، جب وہ ہوتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، ورنہ کوئی نہیں وہ نہیں اولاد نہیں ہوتی. ماں باپ میں فطری فعل ہے، استاد میں حقیقی فعل ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام جو آخری حبیب اللہ ہیں ان میں رحمت کا فعل ہے، اور اللہ پروردگار میں محبت کا فعل ہے. جو نبی رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا بنا لیتا ہے اور خود ان کا ہو جاتا ہے، یہ جدھر رحمت پاتا ہے ادھر اللہ کی محبت پانے کے قابل ہو جاتا ہے. ادھر نعمت نہیں ہے، ادھر نعمتوں کو دینے والا جو اللہ کا بندہ نبی رسول اللہ علیہ السلام ہے، اور جسے نبی رسول اللہ علیہ السلام اپنا بنا لے اسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے، اور جسے نبی رسول اللہ علیہ السلام اپنا نہ بنائے اسے اللہ نہیں اپنا بناتا. اور اس کے بعد حقیقت ہے. حقیقت میں اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے کا تعلیمی فعل ہے. اور پہلے جو ماں باپ ہے اس میں فطری فعل ہے. یہ چار فعل والے ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہوا ہے. ماں باپ کا فطری شکریہ یہ ہے کہ فطرت میں اسے، فطری کاموں میں اسے دکھ نہ پہنچاؤ، اور جب وہ حکم کے خلاف کہے لا طاعۃ فی المعاصی، پھر اس کی فرمان برداری نہ کرو. اور اللہ کا بندہ تو خود حکم کی تعلیم دے رہا ہوتا، اس کی تو نافرمانی کی ہی نہیں جا سکتی، وہ تو گناہ گار ہوتا ہی نہیں ہے. جو حکم کے خلاف ہم عمل کرتے ہیں تب یہ گناہ ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو خود اس کا حکم نیکی کا دے رہا ہوتا ہے. وہ تو حکم دینے کا مجاز بنایا گیا ہے، وہ تو حکم دینے کا حاکم بنایا گیا ہے. وہ جو بھی حکم دے ماننا ہوتا ہے. نبی رسول جو بھی حکم دے وہ ماننا ہوتا، پائی ہی ہوتا، حکم مننا ہوتا، نیکی ہوندی ہے. تو یہ نبی رسول ہی غلطی کرتا ہے، نعوذ باللہ منہ، لغزش کرتا ہے، اور تجھے پتہ نہیں ان کی لغزش کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے. ان کی غلطی فنسیت آدم، بھول جانا ہے. یہ بشری ہے، یہ فطری ہے، یہ گناہ نہیں ہے. کوئی سو جاتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے، کوئی بھول جاتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ فطرت ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں کوئی عزم ایسا نہیں پایا جو حکم کی خلاف ورزی والا تھا. ہم نے جو پایا ہے فنسیت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. اور جسے پتہ نہیں ہے ظالم ہے، وہ باتیں بناتا ہے. اسے کیا پتہ کہ علم میں معلم تو اللہ کا نبی ہے. اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبیوں کی شان، اللہ کے ولی کی شان، کہ ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ تعلیمی فعل کے اندر بڑی ہو رہی ہوتی ہے. ایک ماں باپ حقیقی جو ہیں، سچے جو ہیں، ان کی صحبت میں وہ ہوتا ہے، یعنی اولاد ہوتا ہے، وہ اس کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ولد الزنا تو نہیں ہوتا، وہ تو مبارک اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کی اولاد ہے، اسے بڑا کر رہے ہیں. اسی طرح
تعلیمی فعل اللہ کے نبی رسول کا ہوتا ہے، اور اس میں وہ بڑا کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کوئی گمراہ تھوڑی ہوتے ہیں۔ انعمت علیہم، ان پر تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ تو سیدھی راہ پر ہوتے ہیں۔ پھر جب کسی کو اللہ کے بندے کا تعلیمی فعل ملتا ہے، اسے ابدی زندگی عطا کی جا رہی ہے۔ یہ تعلیمی فعل کس کا ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، یہ نہیں بات لوگ یاد رکھتے، شیطان دھوکہ دے دیتا ہے، نفس دھوکہ دے دیتا ہے۔ تعلیمی فعل جو اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، حکم وہی کا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ میرا بڑا پیر کرنی والا ہے، پیر تیرا بڑا کرنی والا ہے، لیکن ایک کرنی جڑی ہے وہ کاف چھوٹے تو ہاں، ایک کرنی جڑی ہے وہ بڑے کاف تو ہاں۔ یہ بڑے کاف والا ہوگا کرنی والا، چھوٹے کاف والا وہی ہوتا ہے جو وہی اور وہی کی تعلیم سنت میں زندگی گزارتا اور تعلیم دیتا ہے۔ اب جب کوئی فطرت پاتا ہے تو یہ فعل ہوتا ہے، کس سے ملا ہے؟ ماں باپ سے ملا ہے۔ اور جب کوئی حکمی تعلیم، وحی کی تعلیم، تعلیمی فعل اپنے استاد کا پاتا ہے تو یہ ماں باپ سے نہیں ملا ہوتا، یہ اللہ کے بندے سے ملا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اول انبیاء و رسول جو ہیں، ان سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الہی عطا کیا ہے۔ بات لمبی ہے، بیان حقیقت کا ہے، آتے آتے جب آؤ گے تو دیکھ لو گے کہ اللہ کے نبی سب کو تعلیم دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمی فعل جو ہے اپنے استاد اللہ پروردگار سے ملا ہے کہ محبوب رب العالمین نے آپ کی تعلیم فرمائی ہے، اسی لیے آپ کو امی نبی کہا جاتا ہے کہ کسی اور نے نہیں، باقی سب کو اور سے اور نے پڑھایا لکھایا ہے، تعلیم دی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمی فعل دینے والا اللہ پروردگار ہے۔ اب جب کوئی نبی رسول کی اتباع میں علم الہی پاتا ہے تو نبی رسول کو جو تعلیمی فعل ملا ہے وہ اللہ کا ملا ہے۔ جیسے ماں باپ سے اولاد کو ملتا ہے تو یہ ماں باپ کا تعلیمی فعل ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی فعل اللہ کا فعل ہے، اللہ کا یہ ہے یحببکم اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ گھر بیٹھ کے بھی کتنے کام بنے ہیں، گھر بیٹھ کے کسی کا اگر کام بنتا تو کام ٹھیک ہے بنتا ہوگا، اگر گھر میں بیوی ہے تب اولاد ہوتی ہوگی تب کام بنتا ہوگا۔ گھر میں تو اللہ پاک نے دنیا کی ملاقات کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ملاقات کرنے کے وہ قابل ہوتا ہے جو اللہ نبی رسول سے ملاقات کر کے آیا ہے، اللہ کے بندے سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ اگر ان سے ملاقات کر کے نہیں آیا تو ادھر مردہ ہونے کے لیے آیا، وہ ادھر نجس ہونے کے لیے آیا، ادھر ناپاک ہونے کے لیے آیا، ادھر غسل سے بے غسل ہونے کے لیے آیا، وہ بے وضو سے بے وضو ہونے کے لیے، وضو سے بے وضو ہونے آیا۔ مت ماری گئی ہے تیری، دنیا میں بھیجیا سی تینوں کستوری خریدن لئی، تو ہنگ جوین دے ٹیر لا بیٹھو، کملا ہو گیا کی جواب دیں گا وہ شاہ تئیں جندی رقم خاک وچ ملا بیٹھو۔ یار جی زندگی اس لیے دی گئی تھی، یہ تو اس لیے دی تھی کہ میں اللہ نبی رسول سے وہ چیز پالوں جو وہی دے سکتے ہیں اور کوئی دے نہیں سکتا۔ ماں باپ سے ملا ہے نا، اور کوئی دے سکتا تھا یہ فعل؟ نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح تعلیمی فعل جو ہے کس سے ملا؟ اللہ کے بندے سے ملا، کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ سب کو یہ نبی رسول علیہ السلام سے ملا، کوئی یہ دے نہیں سکتا تھا۔ کہ فرمایا فاتبعونی، ہر ایک کو فرمایا گیا ہے کہ نبی رسول کی اتباع کرنا۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ تعلیمی فعل جو ہے اس کا حصول کرتے چلے جائیں۔ جب کوئی یہ کرتا ہے ادھر پہنچتا ہے تو پھر اللہ پاک کا فعل شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ پروردگار محبت کرتا ہے۔ اب سنیے محبت میں کیا ہے، جدھر جدھر محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان مومن ماں باپ ہیں، ادھر جب محبت ہوگی فطری تو ان کے ساتھ ہوگا، ادھر جب تعلیمی ہوگی تو اللہ کے بندے کے ساتھ ہوگا، اپنے سائیں جی کے ساتھ ہوگا، اور جب سائیں جی کے ساتھ کوئی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، اپنے بابے جتنے بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے وَلْحِقْنَا عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کہ اللہ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ ملا دے۔ جانے والے کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، اپنے لیے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے اپنے بندوں میں ملا دیں۔ اب یہ ساتھ ہے،
اب یہ ساتھ ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ ہوتے ہوتے کیا ہوگا؟ ساتھ پہلے ماں باپ کا، اللہ کے بندے کا، اللہ کے بندوں کا، نبی رسول علیہ السلام کا، اللہ کا ساتھ ہوگا۔ یہ محبت کا ساتھ ہے۔ محبت میں ہم نہیں ہوتے، محبت میں صرف ماں باپ محبت کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ماں باپ میں محبت کا فعل ہے فطری۔ نمبر 2 اللہ کا بندہ محبت کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 نبی رسول اللہ کے بندے جو ہیں یہ محبت کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ محبت کرتا ہے، ہم نہیں محبت کر سکتے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں محبت کے عمل کرتے ہیں، ہم محبت کے عمل کرتے ہیں۔ محبت کے عمل کو کوئی محبت کہتا ہے تو بڑا پاگل ہے، مت ماری گئی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں۔ ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک حقیقت کا بیان ہوتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، حقیقت کا بیان کرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے حقیقت ہے، وہ پاگل دیا کچھ لگ دیا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ اس لیے آئیے اس بات کو مانیں کہ فعل زندگی ہے۔ کافر مشرک کو حاصل ہے تو اولاد اس کی زندہ ہوتی ہے، اللہ کے بندے کو حاصل ہے تو وہ زندگیاں ابدی دیتا ہے۔ کہ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگیاں عطا کرتا ہے، زندگیاں دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا نشانہ خطا نہیں جاتا، کدھا خطا جائے کہ نقطہ اللہ نے اسے دیا ہے تو اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اسے اللہ نے حکم کی تعلیم علم الہی عطا کیا ہے تو اللہ کا حکم جو کہہ دیتا وہ ہو جاتا ہے۔ تعلیم تو بہت بڑی بات ہے، علم الہی تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے خود کہا ہے، یہ تو حقیقت ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھ لیجئے مسلمان مومن ہے، حکم کا انکار نہیں کرتا لیکن غفلت کرتا ہے، حکم نہیں مانتا تو کافر مشرک نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی حکم کا انکار کر دیتا ہے، شیطان فرشتوں کا سردار ہے، بے شک کچھ بھی ہے، کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم میں غفلت کرنے والا اگر حکم بڑا ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اگر حکم چھوٹا ہے تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، گناہ گار ہی ہوتا ہے نا، کافر مشرک تو نہیں نہ ہو جاتا۔ یہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس لیے اب پتہ چلا کہ فعل زندگی ہے، عمل زندگی نہیں ہے۔ پہلا فعل جو اللہ دیتا ہے وہ زندگی اور موت ہوتی ہے، جو ماں باپ کے توسل کی وجہ سے ہے، اور دوسرا جو فعل ہوتا ہے وہ تعلیمی فعل نبی رسول اللہ کے بندے کا ہوتا ہے جسے ابدی زندگی دیتا ہے۔ تیسرا فعل جو ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصول ہوتا ہے جو کہ علم الہی ہے، معلم سے علم الہی ہوا اول آخر کو، اور اس کے بعد آخر میں جب کسی کو ساتھ محبت کا ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت ہوئی ہے، اب جب اللہ نے محبت کی ہے تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مائیت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا تیرا محبت اللہ کے ساتھ کرنا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو محبت کے عمل کرتے ہیں۔ ادھر تو آیا محبت کا ذکر، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہو۔ فرق ہے نا، ایک علم کا حصول ہے، ایک علم ہے۔ علم کا حصول اور ہے، علم اور چیز۔ ایک امی ابا ہو گیا ہے کی طرح، ایک امی ابا ہے، فرق ہے نا ساری چیزیں۔ اور جو ان کو نہیں جانتا اس نے کیا جانا، اس کے پاس تو جہالت ہے، اور جو جہالت کو بڑھاتا ہے وہ بڑا جاہل ہوتا ہے، جو جہالت کو ختم کرتا ہے شاگرد ہو جاتا ہے، علم کے حصول میں لگ جاتا ہے، اس کو جاہل ہم کہہ نہیں سکتے۔ کیسے جاہل اس کو کہیں گے؟ اس طرح تو جاہل پھر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ فطرت کا علم آتے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بطخ میں مل جاتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، میں اور تو انسان ہے، اس لیے جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر جاننا ہی نام ہے علم کا تو جانتا تو ہر کوئی نہ کچھ ہے۔ بات وہی ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے وما توفیقی الا باللہ۔